پیپلز پارٹی کی قیادت اور حکمران جماعت کے درمیان تلخی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کی توپوں کا رخ آصف زرداری، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو اور ہمشیرہ فریال تالپور کی طرف کر رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف سے بھی گولہ باری جاری ہے۔ ادھر آل پارٹیز کانفرنس کا بھی بہت چرچا ہے۔ جمعہ کو آصف زرداری نے اپنا کوارنٹائن اور چپ کا روزہ توڑتے ہوئے JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کافی تلخ باتیں بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور JUI مل کر ملک کی بقا اور استحکام کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ان کے درمیان اس نقطے پر اتفاق رائے تھا کہ پاکستان اور عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اسی طرح کا بیان ہی کئی دہائی پہلے اس وقت کی اپوزیشن کے رہنما خان عبدالولی خان نے دیا تھا کہ پاکستان اور بھٹو اکٹھے نہیں چل سکتے۔ اس ملاقات کے اگلے ہی روز علی زیدی نے ایک دھماکہ خیز ویڈیو بیان جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد زرداری اور ان کے گروہ کو بے نقاب کر دیں گے۔ اس بڑھتی ہوئی محاذ آرائی کے ماحول میں مسلم لیگ نون کی قیادت شیر قلین بنی ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے پہلے نواز شریف کی تیمارداری کو جواز بنا کر 4 ماہ لندن کی سیر کی اور پھر مارچ میں بقول ان کے بھائی جان کے حکم پر پاکستان واپس آئے۔ نہ جانے ان کو کیا مشن سونپا گیا تھا کہ 1-2 مرتبہ قومی اسمبلی میں تقریر کرنے کے بعد وہ ماڈل ٹاؤن میں اپنی اقامت گاہ پر ہی محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ پہلے تو یہ جواز بنا کر کہ وہ کینسر کے مریض ہیں، لہٰذا کرونا وبا کے دوران انہیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ ماں سوائے نیب کی ایک پیشی بھگتنے کے وہ گھر سے نہیں نکلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کرونا ہو گیا ہے، لہٰذا کوارنٹین میں ہے اور اللہ کے فضل سے اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ لیکن جب گزشتہ ہفتے بلاول بھٹو لاہور آئے تو وہ کوارنٹین میں ہی تھے، لہٰذا ان کے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بلاول بھٹو قومی اسمبلی کے باہر بھی گرج رہے ہیں اور حکومت پر کاری وار کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے یہ فریضہ پارلیمانی پارٹی کے لیڈر خواجہ آصف، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کو سونپ دیا ہے اور وہ حکومت پر کھل کر تنقید کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے رویے میں واضح فرق ہے۔ شہباز شریف نے کبھی اس بات کو نہیں چھپایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تال میل رکھتے اور ٹھنڈی کر کے کھانے کے حامی ہیں۔ ماضی بعید میں میاں نواز شریف کی بھی یہی سیاست تھی، لیکن اب وہ انقلابی بن چکے ہیں اور سونے پہ سہاگا ان کی صاحبزادی مریم نواز ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ 2018 کے انتخابات سے قبل شہباز شریف کا سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ وہ نواز شریف کو خاموش کرائیں، لیکن وہ ڈیلیور نہ کر سکے۔ ویسے تو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے نام قرعہ فعال نکل چکا تھا، لیکن بقول ناقدین پھر بھی بردار خورد کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ بھائی جان کو چپ کا روزہ رکھوائیں۔ وہ اپنے مشن میں اس حد تک کامیاب بھی ہوئے کہ نواز شریف کو لندن بھجوانے میں پس پردہ ان کا اہم کردار تھا۔ اب میاں صاحب بھی خاموش ہیں اور ان کی صاحبزادی بھی، نیز وہ اس وقت تک وطن واپس نہیں لوٹیں گے جب تک خان صاحب کا سنگاسن ڈول نہ جائے یا کوئی اور بڑی تبدیلی نہ آ جائے۔ شاید شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا تو ان کی تاج پوشی کر دی جائے گی، لیکن یہ امید موہوم ہی ہے کیونکہ شہباز شریف کے ایک فعال وزیر اعلیٰ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس حوالے سے ان کا ریکارڈ بہت درخشاں ہے۔ لیکن منی لانڈرنگ کے حوالے سے نیب کے مختلف کیسز کے ذریعے ان کے برانڈ کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی APC کے بارے میں نیم دروں نیم بروں پالیسی قابل فہم ہے، تاہم جدوجہد اور تکلیف اٹھائے بغیر انہیں وزارت عظمیٰ کی ٹرافی ملنے کا امکان نہیں ہے۔ گھر بیٹھے ان کی کوئی تاج پوشی نہیں کرے گا۔ عمران خان نے مبینہ طور پر تیسرے امپائر کی حمایت سے ہی صحیح 6 ماہ تک کنٹینر پر چڑھ کر جدوجہد کی۔ اگر وہ گھر بیٹھ جاتے تو نام نہاد خلائی مخلوق ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شہباز شریف اس لیے نسبتاً خاموش ہیں کہ اس وقت حکومت اپنی ناکامیوں، وعدوں کی عدم تکمیل اور خراب کارکردگی کی بنا پر خود ہی اپنے بوجھ تلے دب رہی ہے۔ یہ ایک نقطہ نگاہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ میں فوجی قیادت اور سویلین حکومت کے درمیان جتنا اچھا تال میل آج ہے شاید پہلے کبھی نہ ہو۔ فی الحال اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ حکومت کی خراب کارکردگی کی بنا پر مقتدر حلقے خان صاحب کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیں گے۔ ایسے حالات میں APC کے انعقاد کا کیا مقصد ہے، یہ شاید اپوزیشن پر بھی پوری طرح واضح نہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو اس لحاظ سے محروم سیاست ہیں کہ وہ خود پارلیمنٹ میں نہیں ہے، ان کی جلد بازی سمجھ سے بالا تر ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ موجودہ حکومت کا جنازہ پڑا ہے جسے کوئی دفنا نہیں رہا، اس کے دفنانے میں جتنی دیر کریں گے اتنا ہی تعفن پھیلے گا۔ دوسری طرف انہیں یہ بھی خدشہ ہے کہ اپوزیشن اگر عوام کو سڑکوں پر لے آئی تو میلہ کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ -1 فارمولے کا بھی بہت چرچا ہوا، لیکن اب شہباز شریف بھی جو اس کے حامی اور
और मोवीद थे उसका नाम नहीं लेते, क्योंकि -1 का मतलब है पीटीआई की हुकूमत का खात्मा होगा। लेकिन बात बात की बोलियां बोलने वाले पीटीआई के अरकान असम्बली किसी और की क़यादत में मुत्तहिद नहीं होंगे। जहां तक चौधरी बरादरान का ताल्लुक है, वो तमाम गिले शिकवों के बावजूद पीटीआई के इत्तेहादी रहेंगे, क्योंकि उनकी सियासत तो है ही इस्टेब्लिशमेंट के ताबे। देखा जाए तो बीएनपी मेंगल के जाने के बाद ना कोई इत्तेहादी इधर उधर होगा और ना तहरीके इंसाफ के नाराज अरकान, जिनकी तादाद बाकौल राजा रियाज 22 है, वो भी इस तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। लिहाजा हुकूमत की तब्दीली सिर्फ आम इंतखाबात के इनेकाद से ही हो सकती है, APC से नहीं। लेकिन उस वक्त जब वतन अजीज कोरोना की वबा से नबर्द आजमा है, आम इंतखाबात या तहरीक चलाने के लिए मुनासिब वक्त नहीं। लिहाजा दीवार से लगी अपोजिशन के लिए कोई फौरी निजात का रास्ता नजर नहीं आता।